شیخ میرا یہ سوال ہے کہ خارجی اور روافظ میں کیا ڈفرینس کیا ہے ان لوگوں میں؟ خوارج اور روافظ میں، اوکے ٹھیک ہے جی شیخ شابان، خوارج اور روافظ. دیکھیے جو خوارج تھے ان کی بھی بنیاد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اشارہ اس کا پیدا ہوتا ہے. شخص نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے اس طرح کے لوگ نکلیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے حاکمیت کا. حاکمیت کے عقیدے سے یعنی کہ، اور وہ بھی سیاسی مسئلہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اس طرح کا یہ عقیدہ انہوں نے بنایا تھا. اور اس عقیدے کی بنیاد پہ تمام لوگوں کی تکفیر کیا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور تمام لوگوں کی جو بھی ان کے عقیدے پہ نہ ہو ان کی تکفیر کیا انہوں نے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کیا اور فتح پائی. بہت سارے لوگوں کو سمجھایا بھی، اس سے پہلے آپ نے سمجھایا، دیگر صحابہ نے سمجھایا، ان لوگوں نے توبہ کیا. تو یہ ہیں خوارج، یہ خوارج کا معاملہ ہے اور ان کا بنیادی عقیدہ میں نے ایک بتایا. اسی طریقے سے خوارج اور روافظ میں فرق یہ ہے کہ خوارج کے کئی باطل عقائد ہیں، لیکن اس کے باوجود خوارج بعد میں جو یعنی خارجی مذہب بنا، تو خارجی مذہب میں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، یا خارجی مذہب میں یہ ہے کہ جو بھی کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ کافر ہو جائے گا. جبکہ اہل سنت کے یہاں ایسا نہیں ہے، کبیرہ کا مرتکب یا کبیرہ جس سے ہو جائے وہ کافر نہیں ہوگا، اس سے توبہ ہوگی، بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی ہوگی کبیرہ کی. جیسے زنا کسی نے کیا اس کی سزا بھی ہے، اس کا توبہ بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. تو اسی طریقے سے کسی نے شراب پیا، کبیرہ ہے، وہ آدمی توبہ کرے گا، اور اسی طریقے سے اس کے لیے سزا ہے. تو یہ تمام باتیں موجود ہیں جو ہے خارجیوں کا جو عقیدہ ہے اور خارجیوں کا جو مذہب ہے. لیکن اس کے برعکس روافظ کے یہاں کیا ہے کہ سب سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، سب سے جھوٹے لوگ روافظ ہیں. اب دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں یعنی بہت سخت ہیں، ایک طرف خوارج ہیں اور ایک طرف روافظ ہیں. لیکن ایک مسئلے میں دیکھیے دونوں میں فرق ہے. خوارج بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کا عقیدہ ہے، اور روافظ سب سے بڑے جھوٹے ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے مذہب کا عقیدہ ہے. یعنی ان کے مذہب میں صدق ہے تو اس لیے وہ سچے ہوتے ہیں، ان کے مذہب میں تقیہ ہے، کذب ہے، اس لیے سب سے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہے. اسی طریقے سے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، کوئی الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے، کوئی امامت والا عقیدہ رکھتا ہے. اسی طرح ان کے امام ہیں، ائمہ ہیں. خوارج کیا اس طرح کے ائمہ کا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. خوارج نہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں نہ کسی اور کو مانتے ہیں. روافظ جھوٹ میں ہی صحیح لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، وہ اہل بیت کا نام بھی نہیں لیتے ہیں. تو یہ کچھ بیسک فروق ہیں دونوں میں. دونوں باطل گروہ ہیں، دونوں باطل فرقے ہیں، لیکن دونوں میں کچھ فرق ہیں. اور جس طریقے سے روافظ موجود ہیں، آج کے زمانے تک موجود ہیں اور ان کی حکومتیں رہی ہیں، میرے علم میں اس طرح خوارج کی حکومت نہیں رہی ہے یا خوارج اس طرح سے حکومت میں نہیں آئے ہیں. تو ایسی کئی چیزیں ہیں. اب ان کے اثرات یعنی خوارج بحیثیت جماعت کہیں کہیں پایا جا سکتے ہیں، لیکن فکر ان کی مختلف لوگوں میں پائی جا سکتی ہے. مگر ایک روافظ کی طرح سے ایک پورا ان کی حکومت ہو اور روافظ کی طرح سے ایک پورے طبقے کی طور پہ نمایاں طور پہ دنیا میں موجود ہوں، تو اس طرح سے خوارج کا وجود بھی کم ملتا ہے. تو یہ کچھ فرق تھے اور دیگر ہمارے اصحاب سے بتا. جزاک اللہ خیر، میرے خیال سے کافی واضح آنسر ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ گیسٹ ٹی وائی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.